نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط میں سامعین محترم آپ نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی اور احادیث مبارکہ اور روایات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ آج کی قسط میں ہم گفتگو کریں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور ان کے حوالے سے کیا محققین کی رائے ہے اور کیا یہ انسان ہیں یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو ہمیں تاریخی حوالے ملتے ہیں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نسل انسانی جب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا طوفان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مسلط ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر جو کشتی تیار کی، اس کشتی میں 81 یا 82 افراد سوار ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات تھیں ان میں سے ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کشتی میں انسانوں کے علاوہ چرند بھی تھے اور درندے بھی تھے اور دیگر جو پالتو جانور وہ بھی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں اپنے ساتھ اہل ایمان کے ہمراہ سوار ہوئے اور یہ کشتی کوہ جودی پر رکی۔ اس کشتی میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر افراد اترے۔ جودی کا پہاڑ آج کے موجودہ ترکی میں موجود ہے۔ اس کشتی کے جو افراد حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 بیٹوں کے علاوہ تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انسانیت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 بیٹے موجود تھے، جبکہ قرآن کریم، تورات اور دیگر تاریخی اور مستند حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اور آپ کی ایک بیوی، یہ دونوں اہل کفر میں سے تھے، اور چونکہ عذاب اہل کفر پر ہی آیا تھا اس لیے یہ دونوں بھی اس عذاب کی اور طوفان کی نظر ہو گئے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 بیٹے جو اہل ایمان تھے یہ آپ کے ہمراہ زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی لے کر آئے تھے، اور جو پہلا قصبہ حضرت نوح علیہ السلام نے بسایا اس کا نام سمانین تھا، اور یہ سمانین کی نسبت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کشتی میں قریباً 80 کے قریب افراد موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے کہ لوگ جب آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کی بدعمالیوں اور ان کے اوپر مسلط عذاب کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا گریہ اور آہذاری کی کہ اس نوحہ کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوح جو ہے وہ دراصل آپ کا لقب ہے، اور یہ لفظ نوحہ کی وجہ سے ہے، اور یہیں سے نوحہ خوانی کا لفظ انسانیت کو ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ علیہ السلام کو آپ کے جانشین حضرت سام علیہ السلام نے مسجد الحرام میں بیت اللہ میں دفن کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اب نسل انسانی دوبارہ چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جن 3 بیٹوں سے مختلف انسانی قبائل وجود میں آئے، ان میں سے حضرت سام علیہ السلام سے قوم عرب اور رومی قوم اور ایرانی قوم، یہ تینوں قومیں حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے حبشی قوم اور قوم نوبہ یعنی سوڈان کے اور اس طرح کی
جو بلیک رنگ کے لوگ ہیں، یہ قومیں حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے کرۂ ارض پر پھیلیں، اور حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ترک قوم اور یاجوج ماجوج اور یونان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام یونان تھا، اور اسی بیٹے کے نام پر پھر جو ملک یونان ہے یہ وجود میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے تھے، ان تینوں بیٹوں کے خد و خال اور نقوش آج بھی ان کے بیٹوں سے چلنے والی نسلوں اور اولادوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت حام علیہ السلام کی اولاد کے افراد کالے رنگ کے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ اسی طرح حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء اکرام و مرسلین ہیں، وہ سب حضرت سام علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کا رنگ فیئر، اور اس کے علاوہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ یہ جسمانی اور اعصابی حوالے سے انتہائی متناسب اور معتدل حضرت سام علیہ السلام تھے، اور یہی حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہی کی نسل میں سے تمام انبیاء اکرام و مرسلین مبعوث ہوئے اور پیدا ہوئے۔ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد کے نقوش اور خد و خال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ جوان مرد، بہادر اور طاقتور حضرت یافس بن نوح علیہ السلام تھے۔ آپ کی اولاد کے نقوش تیکھے اور چہرے کمان کی طرح کھینچے ہوئے، اور آنکھیں چھوٹی، اور اس کے علاوہ رنگ بہت زیادہ سفید۔ یہ نقوش آپ کے ذریعے چلنے والی نسلوں میں آج بھی نمایاں ہیں۔ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ترک تھا، اور ایک بیٹے کا نام یونان تھا، اور اس کے علاوہ یاجوج ماجوج بھی آپ کے بیٹے تھے۔ چنانچہ ان تاریخی حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج بہرحال انسان ہی ہیں، اگرچہ احادیث مبارکہ میں اور روایات میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو انہیں دیگر انسانوں سے انتہائی جداگانہ بناتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کس علاقے میں ٹھہرے، اس حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس کی اولاد جب پھیلی تو حضرت سام کی اولاد مشرق وسطیٰ میں سیٹل ہوئی، حضرت حام علیہ السلام کی اولاد افریقہ، مصر میں اور ان علاقوں میں قیام پذیر ہوئی، جبکہ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد نے شمال کے پہاڑوں کا رخ کیا۔ چونکہ یہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، اور ویسے بھی کلائمیٹ کا انسان پر بے حد اثر ہوتا ہے، اس لیے پہاڑی علاقوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے یہ آج بھی جنگجو، بہادر اور بہت ہی زیادہ لڑنے اور بھیڑنے والی ہے۔ آپ ہی کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور قرآن کریم کے حوالے کے مطابق جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے 3 مشہور سفر کیے، تو جب انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا تو آپ سے اس علاقے کے رہنے والوں نے یاجوج ماجوج کے فتنے اور فساد کی شکایت کی، جس پر آپ نے ایک بڑی دیوار جو تانبے اور پگھلائے ہوئے شیشے کی مدد سے بنائی گئی تھی، یہ اس پہاڑی درے کے درمیان میں بنا دی تاکہ اس گزرگاہ سے یاجوج ماجوج گزر کر دیگر قوموں پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اسی دیوار کو سد اسکندری کہا جاتا ہے، اور اسی دیوار کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ دیوار ویسے کی ویسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب یہ دیوار بالکل ٹوٹ جائے گی جب اللہ کا حکم آئے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا ان کی نسلوں میں جو یہ کہے گا
کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، اور فقیر اپنا نقطہ نظر پیش کرے تو یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمبولیکلی بیان کی گئی ہوں، علامتی طور پر، جیسے کسی بچے کا پیدا ہونا اور انشاءاللہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے آپ گزشتہ قسم میں یہ سماعت فرما چکے کہ یہ اہل ایمان نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج پر میں نے اسلام کو پیش کیا لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کافر قومیں ہیں اور جتنے بھی فسادی اور فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ یہ بھی بات ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کے 6 حصوں پر یاجوج ماجوج ہیں اور ایک حصے پر دیگر انسان ہیں۔ اس ایکویشن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جن سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ صرف چائنا والے یاجوج ماجوج ہیں، یا بعض سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یورپ والے یاجوج ماجوج ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ امریکن اور آسٹریلیا والے یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ سب باتیں جزوی طور پر درست ہیں اور جزوی طور پر غلط ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رشیا والے یاجوج ماجوج ہیں۔ اور جس تاریخی دیوار کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی پرانے زمانوں میں کوہ کاف بھی کہا جاتا تھا، اور یہ بڑا طلسماتی سا نام ہم اکثر اپنی کہانیوں میں بھی سنا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ بندہ ناچیز کی نظر میں ان سب کی تطبیق اور احادیث مبارکہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یوں کی جا سکتی ہے کہ صرف چائنا والے نہیں، اور نہ ہی صرف یورپین اور امریکن اور آسٹریلین، بلکہ یہ ساری کافر قومیں، یہ جتنے بھی لوگ جن کے چہرے کمانوں کی طرح کھنچے ہوئے ہیں اور جن کی خوراک میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، جیسا کہ گزشتہ قسم میں یہ بھی عرض کیا جا چکا کہ انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عذاب مسلط ہوگا تو نیک لوگوں کے باوجود عذاب مسلط ہونے کی وجہ گندگی کی کثرت ہوگی۔ تو یہ گندگی میں نے عرض کیا تھا کہ خوراک کی صورت میں اور معاشروں میں جو فحاشی اور عریانی ہے، اس صورت میں زیادہ سے زیادہ قرب قیامت میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج بندہ ناچیز کی نظر میں جتنی بھی کافر قومیں ہیں، خواہ وہ امریکنز ہیں، خواہ وہ آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے ہیں، وہ یورپینز ہیں، یا وہ رشینز ہیں، یا وہ چائنا والے ہیں، شمالی کوریا، تھائی لینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک، ناروے، یہ سب کافر قومیں جن کی خوراک بھی غلیظ ہے اور جن کے معاشروں میں بھی غلاظت اور فحاشی اور عریانی ہے، یہ سب قومیں بندہ ناچیز کی نظر میں یاجوج ماجوج ہیں۔ ہاں، اس میں یہ تطبیق ضرور کی جا سکتی ہے کہ جو روایات میں بات ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے ایک ایسا ہوگا جو انشاءاللہ کہے گا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اوورال یہ قوم تو اسلام قبول نہیں کرے گی، تاہم ان کے کچھ لوگ اسلام کی طرف ضرور مائل ہوں گے، جیسے چائنا کے صوبے سنکیانگ میں مسلمان موجود ہیں، اسی طرح رشیا میں بھی مسلمان موجود ہیں، اور اسی طرح امریکہ میں بھی مسلمان موجود ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی آریہ کے روپ میں ہندوستان کی لوکل آبادی کو قتل کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں وہاں کی لوکل آبادی جو ریڈ انڈینز پر مشتمل تھی، تقریباً 2 کروڑ افراد کو یہ قتل کرتے ہیں۔ یعنی یاجوج ماجوج جو آج امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپین اقوام میں، چائنا میں، رشیا میں، یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، بندہ ناچیز کی سمجھ کے مطابق آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور آپ کے ظہور کے بعد جو بڑی جنگیں ہوں گی وہ مندرجہ ذیل قوموں میں ہوں گی۔ نمبر 1، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ اگر تاریخی حوالوں سے دیکھا جائے تو رومی ہوں، خواہ
عربی ہوں، خواہ وہ اہل فارس ہوں، یعنی خراسان کی بیلٹ کے لوگ ہوں، یہ سارے سامی النسل ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پر جنگیں ہوں گی، جن میں سے ایک ملحمۃ الکبریٰ بھی ہوگی، اور جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہوگا جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل شروع ہوگا، اور آپ کے ظہور کے بعد یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ نافذ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جنگیں ہوں گی، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو کرسچین ورلڈ ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جب تابوت سکینہ مل جائے گا تو یہودیوں کی اکثریت بھی ایمان قبول کر لے گی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے بندہ ناچیز جو دور فتن کے حوالے سے احادیث کے مطالعہ کے بعد اور روایات کے مطالعہ کے بعد جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو جائے گی، جو الہامی مذاہب کے ماننے والوں کی ہوگی۔ بہرکیف جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں کی آپس میں جنگیں ہوں گی۔ جنگوں کے نتیجے میں الہامی مذاہب کو ماننے والوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب قیامت تک یہی خطہ جنگ کا مرکز ہے۔ چنانچہ جنگوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس خطے کے لوگوں کی جو مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہاں کی آبادی تیزی سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور دیگر دنیا میں آپ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ بھی ہمیں مشرق وسطیٰ اور ان علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں سے مٹتی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ یورپ میں آج بھی کرسچینٹی برائے نام رہ گئی ہے، اور چند صدیوں کے بعد وہاں شاید ہی کوئی بندہ کرسچینٹی سے واقف ہو، کیونکہ آج بھی لوگ انتہائی لبرل ہیں اور آزاد خیال ہیں، اور وہ تقریباً اتھیسٹ ہیں، یا جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، یعنی لا دین لوگ۔ تو بندہ ناچیز کی سمجھ میں لا دینوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور الہامی مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد جنگوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں صرف ایک دین کے ماننے والے رہ جائیں گے، اور وہ مسلمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی اور مذہب باقی نہ رہے گا، اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر جتنے بھی انسان ہوں گے یہ لا دین ہوں گے، چونکہ یہ جنگوں میں شریک نہ ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ ان مراکز سے دور رہے، اس لیے ان کی پاپولیشن بڑھتی رہی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کے خاتمے کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ احادیث مبارکہ کے مطابق آج بھی آپ دیکھیے کہ صرف چائنا کی آبادی دنیا کی آبادی کا 1/3 ہے، اور اگر آج بھی ہم چائنا، روس، امریکہ، آسٹریلیا، یورپین اقوام اور جتنی بھی یہ چپٹے ناک والی قومیں ہیں، تھائی لینڈ، کوریا، یہ کتے کھانے والی اقوام اور سانپ کھانے والی اقوام اور اس طرح کی غلیظ خوراکیں کھانے والی اقوام کو اگر آج بھی ہم کولیکٹ کریں اور ان کی تعداد کو دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی انہی اقوام پر مشتمل ہے۔ تو قیامت میں جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوگی، یہاں تک کہ صرف ایک دین باقی رہ جائے گا، جبکہ جنگوں میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اور براہ راست جنگوں کے ہدف نہ بننے کی وجہ سے ان ممالک کے بسنے والوں کی تعداد بے حد بڑھ جائے گی۔ یہی نان بلیورز، یہی لبرل اور دہریہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں،
لیکن اسلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عروج کے دور میں یہ مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے۔ یہی دراصل یاجوج ماجوج ہیں، اور یہی حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان میں سے حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ترک مسلمان ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اکثریت جو تھے یہ غیر مسلم زمانہ قدیم سے ہی رہے ہیں، اور ترک بھی ظاہر ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان جنگوں کا براہ راست ٹارگٹ ہوں گے، تو ان کی آبادی بھی کم ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہوگا جس میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر پہاڑ پر سے اور ہر بلندی سے نیچے اتریں گے اور وادیوں کا رخ کریں گے اور مشرق وسطیٰ کا رخ کریں گے، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور مسلمان قلعوں میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب احادیث کے مطابق آبادی کا بالکل وہی تناسب ہوگا کہ دنیا پر صرف 1% یا دنیا کے ایک حصے پر صرف مسلمان ہوں گے، اور باقی دنیا کے 6 حصوں پر یہی یاجوج ماجوج ہوں گے جن کا کسی دین سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جن کی خوراک میں یہی سانپ، چھپکلیاں، مینڈک اور اس طرح کی غلیظ چیزیں ہوں گی، اور جو پھر اس طرح سے یلغار کریں گے کہ جو جھیل تبریہ ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دیکھے گا کہ تبریہ جھیل بالکل خشک ہو چکی ہے۔ تو ان کے دنیا پر یلغار کے وقت مسلمان قلعوں میں محصور ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور وہاں کچھ تنگی کا زمانہ ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کے ناک میں ایک ایسے کیڑے کو داخل کر دیں گے جو ان کی گردن کو دبوچ لے گا، اور جیسے کیڑے اونٹ کے ناک میں ہوتے ہیں ویسے ہی کیڑے ان کو جو ایک بدلی سے زمین پر اتریں گے، دبوچ لیں گے، اور بالآخر اسی ناک کی بیماری کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ گزشتہ قسط میں ان کی ہلاکت اور ہلاکت کے بعد تعفن اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بارش اور دیگر ساری باتیں سماعت فرما چکے ہیں، ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم یہاں آج کی قسط میں یہ واضح ہوا کہ بندہ ناچیز کی جو تطبیق ہے اور بندہ ناچیز جو کچھ سمجھا ہے اس کے مطابق یہی لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے جو آخری زمانے میں پھر ساری دنیا پہ یلغار کریں گے اور ایک بیماری سے ہلاک ہوں گے، اور اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کرونا کی صورت میں دکھائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کرونا کا شکار پہلے چائنا ہوا، اس کے بعد امریکہ ہوا، اور ہندوستان میں بھی کافی لوگ کرونا کی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو یہ ایک جھلک تھی جو کرونا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ قرب قیامت میں ایک میگا لیول پر یاجوج ماجوج کی تمام اقوام اسی طرح کی بیماری کا شکار ہوں گی، اور وہ یک بارگی ہی موت سے دوچار ہوں گی، اور یوں انسانیت ان سے پاک ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کون سی اقوام ہیں۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ قرب قیامت کے حوالے سے کچھ اور خاص واقعات کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔